جاگو، خدا کے لیے جاگو. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں اللہ کو چھوڑنے کی سزا ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کی سزا ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں ہر قسم کے حرام پر عمل کرنے کی نحوست ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں مسجدوں سے رشتہ مضبوط نہ کرنے کی سزا ہے. یہ جو حالات آ رہے ہیں قرآن گھروں میں نہ کھولنے کے نتیجے ہیں. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں دشمن کے اتارنے سے پہلے ہم نے پلو اتار دیا تھا، اس لیے یہ عذاب آ رہا ہے. مولانا سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم حالات کے اچھے اور برے ماحول میں کود چکا ہوں. آج ہم دشمن پلو اتارتا ہے تو بھڑکتے ہیں. ہم بھی کم نہیں، ہم نے ہماری بیویوں کے سر سے پلو اتارے ہیں. چھوٹی بچی جب سر میں پلو ڈالتی ہے تو باپ کہتا ہے کیا گیا بڈھی کے سگا دکھ رہے اتار، بولے نہیں بولے. ساس بہو کو زبردستی کری، اے بچے خاموش ہے بیٹے، ساس بہو کو زبردستی کری دیور کے لیے دسترخوان بچھانے پر. کوتھمیر کے لیے ہم نے ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر کیا. بے شرمو، محنت کر کے انہیں پانی لائی تو ہمیں نہائے. ٹماٹر کے لیے بازار بھیجا، ہماری مرضی کا کپڑا اسے پہنائے نہیں، اسے اس کی مرضی کا کپڑا پہننے کا اختیار ہم نے دیا. لے جا کر خرید کر دلاتے اور کہتے یہ کپڑا تو پہن مجھے نظر آنا ہے، بجائے یہ کہنے کے توچ لے جا کو. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں غور سے سننا. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے، امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے اور امت کسی اہم عمل کو غافل بن کر چھوڑ دیتی ہے، اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ دوستوں سے کام نہیں دشمنوں سے کام لیتے ہیں. میرے اس فلسفے کو سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، سمجھ رہے؟ روتے وقت رو، سنتے وقت سنو، ہنستے وقت ہنسو. امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے یا امت کسی اہم عمل کو غافل بن کر چھوڑتی ہے، اس عمل کے چھوٹنے پر خدا عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں یہ عمل چھوٹے گا تو میں عذاب نازل کروں گا. کیا بات ہے ہمارے بڑوں کی، کیا نکتہ ہے ہمارے بڑوں کا. پردے میں میری آپا، میں بھی ذرہ وقت کے لیے تجھے مجلس میں دیکھا. ابو فتوے لگاؤ نہ کو حضرت، بچے پروگرام کر لے کو تھے، یہ بیچ کی دیوار ہے نہیں ذرہ ڈاؤن کرے تھے، میں بھی علاج کے واسطے دیکھا. میری شادی بھی ہو گئی، بچوں کی شادی ہو رہی ہے، ڈاؤٹ کرو نہ کو میرے اوپر. کئی کو دیکھا کیا حالت سے آنکھوں ہی بول کر دیکھا تو اللہ اکبر کبیرہ، سب کی سب عورتیں الحمدللہ با پردہ تھی. سرسری پتہ نہیں ایک دو کونتی بھی رہے تو رہیں گے، با پردہ تھی.
مولانا بھی ماشاءاللہ بول ڈالے. میری سوچ ہی الگ صاحب. میں کیا بولنا چاہتا ہوں معلوم؟ دینی مجلسوں میں جلسوں میں تمہیں پردے کے ساتھ آنا کمال نہیں. کسی کی شادی کو گئے تو بھی یہ حالت سے جاتے تو آج حالات یہ نہ ہوتے. کیا مولانا؟ ہاں، شادی کو تو جاتی سو عیسیٰ جاتی. الٹا ایشوریا پوچھنا میڈم تمہیں کیا میک اپ کرے سو بول کو. ہاں سنو میری بات کو، بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، خدا را سمجھ میں آ جائے بات، خدا را سمجھ میں آ جائے بات. سجدے سے بات آئی ادھر. میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہ میرے ذہن میں الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، میرے والد کی تربیت ہے، یاد رہتی ہے بات مجھے. سجدے سے اپنا گئی بات تھے، عمل کے مزے سے اپنا گئی بات تھے. جاتے جاتے یہاں تک آیا نہیں آیا تمہیں چھوڑ ڈالے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں بھی اچھے میں جاؤ. سنو، کوئی ایسا عمل، کچھ اعمال ایسے ہیں جب امت سے چھوٹتے ہیں اللہ طے کرتے ہیں میں عذاب نازل کروں گا. آئی بات؟ ازل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک خدا ایک اصول بنائے ہیں، میرے بندوں سے اگر یہ عمل چھوٹیا تو میں عذاب نازل کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. جب بھی بندوں سے وہ عمل چھوٹتا اللہ عذاب نازل کر ڈالتے. کہاں تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن یہ صدقہ ہے پیارے آقا حضرت محمد، سب کہہ دو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اگر کوئی عمل اہم ضروری امت سے چھوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اصول بنائے ہیں عذاب کا وہ نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے نبی کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اللہ مہلت دیتے ہیں. کیونکہ میرے نبی سے اللہ کو پیار کچھ بہت زیادہ تھا. اب اللہ نے اس اصول کو بدلا. کیا کیا؟ اصول کو بدلا. جب امت سے کوئی اہم عمل چھوٹتا ہے اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں سے کام نہیں لیتے. کس سے لیتے؟ دشمنوں سے کام لیتے. اور وہ حالات نظر آ رہے ہیں ہم کو. ایک وقت وہ تھا چند دن پہلے 25-30 سال کی عورت بھی پردے میں نہیں تھی. آج ان معصوم بچیاں اسٹیج میں آ رہی ہے تو پردے سے آ رہی ہے. یہ ہمارے دشمنوں کا صدقہ ہے. کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ. کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ. پیپسی دکھا کر پیاس لگانے کا شکریہ. ہمارے پردوں پر بات آئی، الحمدللہ گرے ہوئے پلو چڑھے کہ نہیں چڑھے. بالغوں کے سر میں چڑھنا تو دور کی بات، نابالغ بچیوں کے سر پر چڑھے کہ نہیں چڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. جاگو مسلمانوں جاگو. میری ماں اور بہنیں آج تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے. تمہاری نماز پردے کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. تمہارا روزہ پردے کے صدقے میں قبول ہوتا ہے.
تمہاری زکات پردے کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، تمہارا حج پردے کے صدقے میں۔ ایمان کے بعد دو باتیں ایسی ہیں جس کی شرط پر اللہ عبادت قبول کرتا ہے۔ ایک بات حلال، دوسری بات پردہ۔ جس مرد اور جس عورت کے پاس ایمان کے بعد حلال اور پردہ ہو، تب اللہ تعالیٰ دوسری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ حرام کھا کر پوری رات نماز پڑھو، ایک رکعت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھا کر روزہ رکھو، ایک روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال سے حج کرو، حج قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے مسجدیں بناؤ، الٹا گناہ ہوگا۔ حرام مال سے مدرسے چلاؤ، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ حرام مال سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خدمت کرو، گناہ ہوگا۔ حرام مال سے خدمت کر کے ثواب کی نیت کرو گے، ایمان کو خطرہ ہے۔ حرام مال بچوں کو کھلا کر ان بچوں کے وفادار بننے کی امید رکھنا حماقت ہے۔ پہلی شرط ایمان کے بعد اعمال کے لیے حلال کا ہونا، دوسری شرط ایمان کے بعد اعمال کے قبول ہونے کے لیے، میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لے، تمہارا پردہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے نبی کے بیویوں کو کہا گھر کے اندر رہو۔ نبی کے بیویوں کے صدقے پوری امت کی عورتوں کو کہا گھر کے اندر رہو۔ تمہارا چہرہ پردہ ہے، تمہارا سر پردہ ہے، تمہارا جسم پردہ ہے، تمہارے ہاتھ پردہ ہے، تمہارے پیر پردہ ہے، تمہاری آواز تک پردہ ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرا موبائل کتابوں کی لائبریری ہے۔ اب بتا دوں گا آپ کو اگر کوئی سوال کرتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے عورت کنگھی کرتے کرتے، عورت کنگھی کرتے کرتے، کنگھی میں، کنگھی بولے تو کنگئی، کیا بولتے ہیں یہاں؟ کنگئی، کنگئی کرتے کرتے بالا اٹکتے نہیں اٹکتے؟ آج کل تو مرد بنا کے بھی اٹک رہی۔ نکالو ٹوپیاں، چار چار چوٹیاں ڈال سکتے حضرت۔ پورے مرد بنے عورتیں بن رہی۔ اب بھی کتے کی نوجوان مسافہ کرے، گلے میں چائنا، ہاتھوں میں براسلیٹاں، گلے میں چائنا، ہاتھوں میں براسلائٹ۔ مرد کے لیے زیور حرام، سونے کا زیور بھی حرام، چاندی کا زیور بھی حرام۔ مرد کان میں بالی ڈال نہیں سکتا، ناک میں تارا نہیں ڈال سکتا، گلے میں مالا ڈال نہیں سکتا، ہاتھوں میں براسلائٹ ڈال نہیں سکتا، پیروں میں پٹی نہیں پہن سکتا۔ صرف شریعت نے اسے اجازت دی ایک انگوٹھی پہننے کی، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اور پوچھ کر دیکھو کہ وہ انگوٹھی کی چاندی کی وزن کی مقدار بھی کتنی ہو، 4 گرام ہو۔ اور نوجوانوں، تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو، یہی تو اللہ کا عذاب ہے۔ تم عذاب کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا طوفان ہی عذاب، زلزلے عذاب؟ نہیں، دشمنوں کا غالب آنا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دشمنوں کا ہمارے احکامات پر تیر برسانا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تم بھی اپنے بال چھوٹے رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بالا رکھو نکو۔ کب بھی لڑایا میاں بیوی میں ہوتا ہی، انہیں سر پکڑی تو بالا اٹکنا نہیں۔ بچنے کی کوشش کرو رے بابا،
की कहता मेरे पास फैसले आते ही एक मर्द बच्चा बोला बाला पकड़ को मारती हजरत ने वही बोलिया वाह वाह रे वाह उन्हें बाला पकड़े तक क्या तू नमाज में था हाँ? उसे बाला पकड़ने तक इख्तियार दिया ना तू मर्द बना छे और दूसरा उतने लंबे बाला कई को रखा तू टोपी पहनने वाला मुसलमान तुझे बाला की जरूरत नहीं रखना बोले तो बाल रखो बीच में मांग करो नहीं का तो लेवल कर डालो देखो हजरत तुमने इतने बातें कैसा याद रखते हैं हजरत हमें जंगल सर का साफ रखते ही बातें याद रहते ही वो क्या वो मोबाइल में क्या आ जाता सो वायरस तुम्हारे सर का वायरस दिख रहा है अंदर क्या भी डाउनलोड होता नौजवानों बाला तुम्हें सर के बढ़ाना नहीं दाढ़ी के बढ़ाना सो हजरत सर के बाला एक ही रखो न को उन्हें पकड़ को मारती बोलती दाढ़ी बढ़ाती भी पकड़ को मारेंगी ना सर के बाला पकड़ी तू मार दाढ़ी पकड़ी तुझे मारने की जरूरत नहीं खुदा मारेगा क्योंकि दाढ़ी हमारे चेहरों में तो होती है लेकिन ये अमानत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खाली इसके खिलाफ बोले तो उजड़ते हुए जिंदगियां हमें देखेंगे मेरे पास वक्त नहीं इस उन्वान में तफसील से जाता नहीं अभी तकरीर भी शुरू करया नहीं तुम्हारा आइडिया देखा मैं बच्चा को भेज डाले ही जाको अम्मिया को बोल रहे फोन करो बोल को हमें मौली साहब बहुत होशियार बाबा दुनिया तुम्हारे से नहीं डरती हमारे से डरती सो की कतो अल्लाह अकबर कबीरा कसम अल्लाह की तुम सो भी जाते हो अल्लाह ताला इन उलमा को जगाने के लिए पैदा किया है सारी दुनिया की अक्ल जहां जाकर ख़त्म होती है वहां उलमा की अक्ल शुरू होती है हर सवाल का जवाब रहता मौली साहब के पास कितने की कैसा ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बराबर बात करना नहीं आता हम ना छोड़ो चोरों को छोड़ को अच्छा को बचा लगा जाते इंशाअल्लाह